قرآن نے مسئلہ بالکل حل کر دیا، فرمایا وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کہ یہ جو ہلکے عذاب کے کچوکے لگائے جاتے ہیں یہ تو بہت معمولی ہے، اتنا معمولی ہے کہ یعنی بہت ہی زیادہ ہلکا ہے، اور وجہ یہ ہے تاکہ مالک فرماتا ہماری طرف رجوع کریں۔ یہ جو اسلام آباد میں اولے پڑے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، صرف ابھی پانی کے چھینٹے گویا اللہ تعالیٰ نے مارے ہیں۔ پانی تو ہے، جمع ہوا پانی ہے، اور انتہائی یعنی چھوٹے لیول کا ہے، پھر بھی ہر ایک یہ پکارنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ویسے تو کبھی کبھی ان میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس صورت میں تو سارے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ چند منٹوں کے اندر گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں، اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹے ہیں، اور بھی گملے ٹوٹے ہیں ان کے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہا ہے کہ اسلام آباد والوں، تم اللہ کو بھول گئے ہو بالکل، اور اگر تم واپس نہ پلٹے اپنے مالک کی طرف، تم نے اپنے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر اتنی فحاشی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ شرک کا اڈا بریمام وہاں قائم ہے، تمہارا بتوں کے پجاریوں۔ ہر شہر کے اندر ایک بت تم نے رکھا ہوا ہے، اور کئی شہروں کے اندر تو ان کے بت گنے نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک باٹی میں بت رکھا ہوا ہے انہوں نے، ایک سیون شریف ہے، کوئی جناب ملتان میں تو گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں، لاہور میں کوئی مکی پیر ہے، کوئی پتہ نہیں حیدر سائیں سرکار ہے، کوئی گھوڑے والی سرکار ہے۔ کون سا شرک ہے جو ان مسلمانوں کے اندر نہیں، بتاؤ؟ تو یہ تو بہت ہلکی عذاب ہیں۔ بتاؤ اگر یہ تھوڑا سے، اگر یہ پانی کے گولے، یہ اولے، یہ اگر تھوڑا سا اور اگر اللہ سائز اس کا بڑھا دے، ابھی تو صرف ٹینس بال کے سائز کے گرے ہیں، اگر یہ فٹ بال سائز کے گرنا شروع ہو جائیں تو تمہاری کیا حالت ہو جائے گی؟ اور اگر ان کو اللہ پتھروں میں تبدیل کر دے پچھلی قوموں کے اوپر، اسی جرم کی وجہ سے قوم کے لوگوں، ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں، پتھر گرے ہیں ان کے اوپر، کلیجے پھاڑے ہیں اللہ نے چنگاڑ سے ان کے، اسی جرم کی وجہ سے قوم نوح کو ڈبکیاں دے دے کے مارا گیا، اسی جرم کی وجہ سے۔ پہلی قوم مشرک، پنجتن پاک کی پجاری، اور یہ آخری قوم یہ بھی پنجتن پاک کی پجاری، اندازہ لگائیے۔ وہ بھی اللہ کے نیک لوگوں کو پکارتے تھے، نوح علیہ السلام 950 سال ان کو منع کرتے رہے، نہیں منع ہوئے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، بیوی بھی، اور بچے اس قوم کے، پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اس کائنات کو توحید کے لیے بنایا گیا ہے، ایمان کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا پلٹو اللہ کی طرف، ورنہ یہ تمہارے اوپر میزائلوں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، جس طرح فلسطینیوں کے اوپر ہو رہی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور افغانیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ ان مسلمانوں کو سب سے زیادہ ذلت اور خواری کا سامنا ہے، یہ ان کے شرک کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا شمالی علاقہ جات میں، کتنی تباہی آئی تھی، اس وقت بھی چیخے تھے، لیکن اللہ کی طرف نہیں پلٹے ہیں، دربار اسی طرح قائم ہے، پنڈارے اسی طرح چل رہے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور چرس اور بھنگ کے سوٹے ان مزاروں کے اوپر جو ہیں وہ تیز کیے جا رہے ہیں، جمہوریت کا مشرکانہ نظام اور پالش ہو رہا ہے۔ یہ بت ہیں سارے تمہارے، اور وطن پرستی، قوم پرستی، اور اللہ کی طرف یہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تعویذ گنڈا اور عرس اور میلے ان کے اسی طرح جاری ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ تو انتہائی ہلکی عذاب ہیں، اللہ نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا بھی تمہارے اوپر۔ اس سے پہلے قوموں کے اوپر اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ معاملہ کیا تھا، لیکن اگر تم اللہ کی طرف نہ پلٹے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا سخت عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے ان کو، یعنی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دے ان کو، توفیق دے مالک، اور ان فرقوں سے نکلیں، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، حنفیت اور حنیفیت سے، اور یہ جو دین انہوں نے اجرت کا ذریعہ بنایا، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، یہ دکاندار ہیں، یہ مل کے اب کہتے ہیں جہاد کا اعلان، اور تمہارے خلاف جہاد ہے مشرکو، اس امت کے لیڈروں، بڑوں، علماء اور مشائخ، دین فروشوں، اجرتیوں، آرام خوروں، تمہارے خلاف اللہ یہ سارا ماحول بنا رہا ہے، اور ان قریب تمہاری یہ بساط لپیٹنے والی ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف پلٹو گے اپنا بھلا کرو گے، لیکن جو اسی شرک میں مرتے جائیں گے، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، چاہے بڑے سے بڑا علماء ہو، بڑے سیاسی لیڈر ہو، عسکری لیڈر ہو، یا جو بھی ہو، کوئی ہو، کسے صدر ہو، وزیر اعظم ہو،
چیف جسٹس ہو یا عام مزدور ہو، جو بھی ہو، شرک پر جو بھی مرے گا وہ آگ میں جائے گا، یا ہمیشہ کے لیے خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر اس کو وہاں رکھا جائے گا، واپس نہیں آ سکو گے۔ ابھی موقع ہے یہ واپسی کے لیے کہ اللہ کی طرف پلٹو، یہ اللہ ہلکے کے چوکے لگا رہا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے، چاہے وہ موت کا ہو یا قیامت کا ہو۔ اگر ایک دفعہ موت آ گئی، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر دوبارہ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔